من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوست و ساتھیوں، باہر جتنے حضرات مسجد کے ہیں، چاہے بڑے ہوں یا نوجوان ہوں، بزرگ حضرات، سب کے سب مسجد کے اندر کے حصے میں آ جائیں اور مسجد کے باہر محلے میں، گلیوں میں جہاں کوئی بھی ہیں وہ جلد سے جلد مسجد کے اندر تشریف لائیں. بات مختصر ہوگی اور ایک دوسرا عمل بھی ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور اس عمل میں ہم سب مل کر جو ہے ایک جہتی کے ساتھ اپنے جو ہے ایماندار ہونے کی جو ہے ہم اس کے اندر اظہار خیال بھی کرنا ہے. تو سب سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد مسجد میں تشریف لائیں. دوستو بزرگو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذہبوں میں سب سے اچھا مذہب اور اللہ کا پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے. دین اسلام انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے، انسان کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، اور انسانی ہمدردی اور انسانی بھائی چارگی یہ بھی اسلام ہی سکھاتا ہے. سب سے پرامن، سلامتی اور شانتی اور سکون اور راحت والا کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، جس کے بارے میں خداوند قدوس اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ خود پسند فرمایا، اور اسی اسلام اور اسی شریعت پر جمع رہنے اور اس کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. ہر نبی، ہر پیغمبر دنیا میں جو تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو یہی دعوت دی کہ تم میرے پسندیدہ دین، میرے پسندیدہ اسلام پر جمے رہو اور
دوسروں کو دعوت بھی دو. اور جو لوگ اس اسلام کو چھوڑ کر، دین فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی طرف تم کو بلاتے ہیں، وَلَا تَتَّبِعْ، تم ان کی اتباع کبھی نہ کرو، ان خواہش پرستوں کی نقش قدم پر تم کبھی مت چلو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جو لوگ نفس پرست ہیں، خواہش پرست ہیں، اپنے نفس کو مان کر اپنے نفس کی مانتے ہیں، تم کبھی بھی ان کی خواہش کے مطابق زندگی مت گزارو. وہ لوگ تم کو ان کی خواہشات کی طرف دعوت دیں گے، ان کی خواہش جو ہے اس طرف دعوت دیں گے، تم کبھی ان کی اتباع مت کرو، ان کے راستے پر مت چلو. کیوں؟ لا یعلمون، وہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کی خواہشات کے اوپر خود وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کو ان کی خواہشات کی طرف عمل کی دعوت دے رہے ہیں. اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اور اس کا آخری انجام ٹھکانہ کیا ہوگا یہ لوگ نہیں جانتے. لا یعلمون. اب اللہ تعالیٰ دو باتیں فرما رہے ہیں. ایک بات انبیاء علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جو میرا پسندیدہ دین ہے، اسلام ہے، اس کے اوپر تم جمے رہو اور اسی کے تابع ہو کر چلو. نبیوں کو بھی حکم ہے اسلام کے تابع ہو کو چلنا، صرف عام لوگوں کو نہیں، ہر پیغمبر کو یہی حکم ہے کہ تم شریعت کے اوپر چلو. اور جب تم شریعت کے اوپر جم گئے، چلنے لگے، تو لوگوں کو اسی کی دعوت دو کہ اس شریعت کے پیچھے چلو جو شریعت تقاضا کرتی ہے، جو شریعت کا مقتضا ہے، شریعت جو تقاضا کرتی ہے، اسلام جو تقاضا چاہتا ہے، تم اس کے تابع ہو کے چلو. یہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ان لوگوں کے طرف دھیان بھی مت لگاؤ، دماغ میں مت لگاؤ اور ان کی اتباع بھی مت کرو جو اسلام سے ہٹ کر اپنے خواہشات کے اوپر عمل کرتے ہیں. ان کی خواہش میں یہ آیا کہ آج یہ کام کرنا ہے، اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو پیدا کرنے والا خالق یہ کام کرو بولا یا نہیں کرو بولا، یہ نہیں سوچتے. ان کے دل میں آیا کرنا ہے تو کرنا ہے. ان کے من میں آیا کہ صبح میں اٹھ کر سورج کی پوجا کرنا ہے، اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ خالق جو مجھے پیدا کیا، پوری کائنات کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا، کہ اس خالق کا حکم ہے مجھے سورج کی پوجا کرنے کا. جو سورج ایک مخلوق ہے، سورج خالق تو نہیں ہوتا، سورج مخلوق ہے جو خالق کے حکم سے چلتا پھرتا ہے، نکلتا ہے، روشنی دیتا ہے، مشرق سے نکل کر زوال میں آتا ہے، پھر زوال سے مغرب میں ڈوبتا ہے، پھر صبح ادھر مشرق سے نکلتا ہے. یہ مخلوق ہے، کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ کون لے کے چل رہا ہے سورج کو؟ آپ بتائیے. سورج نکل رہا ہے ادھر سے، ڈوب رہا ہے ادھر سے، پھر نکل رہا ہے ادھر سے، اس طرف سے اس طرف کون طاقت ہے جو اس کو لے کے چلتی ہے؟ پھر جو ڈوب رہا ہے ادھر، پھر صبح ادھر سے نکلتا ہے، یہ کس کی طاقت ہے؟ ایک چیز اٹھا کر ادھر سے رکھنا ہے تو کسی کی طاقت لگے گی، کسی کا ہاتھ لگے گا تو تبھی وہ چیز ادھر سے ادھر آئے گی، پھر ادھر سے چیز ادھر آ کے نکلنا ہے. اور یہ چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے سورج. آپ لوگ اسکول اور کالجز کی تعلیم سے بخوب واقف ہیں، آپ لوگ ہمارے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. سورج بڑا ہے یا دنیا بڑی ہے؟ پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں؟ یہ دنیا بڑی ہے کہ سورج بڑا ہے؟ کتنا بڑا ہے سورج؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہے سورج. دنیا چھوٹی، دنیا کی کوئی حیثیت ہے سورج کے سامنے. اب اتنا بڑا سورج، اس کی پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتا نہیں کہ اس سورج کا خالق بھی کوئی ایک ہے. سورج مخلوق ہے. اب ان کی خواہش میں آیا، ان کا من بولا کہ بھئی آج ہم اس کی پوجا کریں. انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عمل کر لیا. اب وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پورے لوگ
ہمارے ہی راستے پر آئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں جس ٹاپک کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں اس کو آپ تھوڑا دماغ کے ساتھ سمجھیے. وہ لوگ کیا چاہتے ہیں جو خواہشات پر نفس پر عمل کرنے والے، سورج کو پوجا کرنا ہے ان کی خواہش ہوئی. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ اسی سورج کی پوجا کریں، ایک اللہ کی پوجا نہ کریں. اب وہ لوگ ان کے اس طریقے کو سب کے اوپر زبردستی ظلمن عائد کرنا چاہتے ہیں. ایک آدمی جاتا جاتا ایک سانپ کا پٹا دکھ گیا راستے میں. سانپ کا پٹا، حالانکہ سانپ کا پٹا نہیں ہوتا، وہ دماغ کا گھر ہوتا ہے. دماغ اپنے رہنے بسنے کے لیے گھر بناتی ہے، لیکن بناتی تو دماغ چونٹی ہے، لیکن قبضہ سانپ کا ہو جاتا ہے. محنت کس کی مزدوری کس کی خون پسینہ کس کا یہ لگا، اتنی محنتوں کے بعد اتنا اچھا زبردست پلاننگ کے ساتھ گھر بنا، پھر اس کے بعد قبضہ کسی کا. سانپ آ گیا، رہے نکل، تیرا ہے کوئی ٹھکانا نہیں. اب دماغ بھی بولتے رہے شیطان کم وقت، اتنا بڑا ظالم ہے تو. ہم نے دن رات محنت کر کے ایک ہی کلر کی، ایک ہی کوالٹی کی، ایک ہی کیفیت کی مٹی کو ہم نے کتنی جگہ سے چن کر منتخب کر کے، کتنی محنت کر کے لا کر، ہماری طاقت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم نے اتنی محنت کر کے لا کے بنایا ہمارے رہنے بسنے کے لیے ہم نے. اور خدا کی قدرت کی ٹھنڈی ہوا ہمارے گھر میں پہنچے، ہم نے سوراخ بھی بنایا تاکہ آسمان سے نکلنے والی شعاعیں، سورج سے نکلنے والی روشنی ہمارے اندر آئے، اور آسمان سے چلنے والی ہوائیں ہمارے اندر آئے تاکہ روشنی اور ہوا سے ہمارا گزارا ہو. لیکن تو کم وقت، نہ تیری محنت لگی، نہ تیری کمر ٹوٹی، نہ تیرے جو ہے کچھ خون پسینہ لگا، تیری تو ایک رتی برابر بھی محنت نہیں، اور آ کر اندر بنا کر بن اٹھا کر بیٹھتا ہے کہ میرا قبضہ ہے، تم سب یہاں سے نکلو. اب بولو یہ انصاف ہے یا بے انصاف ہے؟ دل سے بولو. بنایا سو کون کی، قبضہ کرنا سو کون کی. حالانکہ انصاف کس کو ملنا بھائی؟ سانپ کو یا چیونٹی کو؟ جو دماغ گھر بنائی ہے نا اس کو انصاف ملنا. لیکن انہوں نے کیا کر رہا، طاقت اس کی بڑی ہے، زہر میرے پاس ہے، پھن میرے پاس ہے، میرے سے سب ڈرتے ہیں، میں پھن اٹھا دیا تو بس پورے کے پورے پیشاب چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں. میرے سامنے تمہاری کیا طاقت، میں نکلو بولے تو نکلنا، ہمیں ہٹ جاؤ بول تو ہٹ جانا، ہمیں کیا بولے گی وہ سننا، سانپ کا بچ نہ کہنا، ورنہ نہیں تو سب کو ختم کر دوں گا. اب انسان کا انسان جانور سے ڈرتا، جانور بھی سانپ سے ڈرتا ہے، تو یہ چیونٹی کی کیا حساب، وہ راستہ پکڑ کر اپنا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جانتے چل بھی اس سے پنگا گئی کو لینا، اس سے دشمنی گئی کو کرنا ہوگی. لیکن بعض چیونٹیاں ایسے ہوشیار ہیں، انہوں ایک ایک کر کے بگھرتے نہیں، الگ الگ نہیں ہوتے، انہوں سب ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. بھائی دیکھو محنت ہماری، مزدوری ہماری، ساری چیزیں ہماری ہیں، اور پھل کھانے کے لیے یہ کم وقت آ کے بیٹھا ہے صاحب، چلو ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اب جب وہ ایک چیونٹی کی آواز سن کر پورے چیونٹیاں ایک جگہ جمع ہو گئی، ایک مضبوط طاقت کے ساتھ جمع ہو کر سانپ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئی. چلے جا یہاں سے ورنہ تیرا کلیجہ چاپ کر ہم بھسم کر دیں گے تجھے، چل یہاں سے نکل. اب وہ سانپ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا کہ بھئی ایک سے مقابلہ کروں گا، دو سے مقابلہ کروں گا، انہوں ایک جٹ ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ آ کے سب ایک جگہ آ کر مجھے ڈرا رہے ہیں، میری خیر نہیں ہے، میری خیر نہیں ہے. یہاں سے چپ چاپ دم دبا کر جانے میں ہی میری کامیابی ہے، ورنہ میرا ایک زہر ہوگا، ان کے ہزاروں کے زہر ہیں. وہ کبھی دم پہ چڑھ جائیں گے، کبھی پیٹ پہ چڑھ جائیں گے، کبھی منہ میں چلے جائیں گے، اور میرا گزارا یہاں پر رہنا مشکل ہے. دم دبا کر چلا جائے. چیونٹیوں کی آپسی ایک جہدی کی طاقت، جو چیونٹی کی کوئی حیثیت نہیں، ہوا کا ایک جھونکا ہے تو چیونٹی اس طرف سے اس طرف جا کے گرتی ہے. لیکن جب ان کو سمجھ میں آیا کہ ہمیں اتحاد ہونا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے، ایک جگہ جمع ہو کر
ایک مٹ میں سب جمع ہو کر ایک اعلان مضبوطی کا یہ کرنا کہ تو نکل، ورنہ ہماری طاقت کیا ہے تجھے دکھائیں گے، تجھے دکھائیں گے۔ ایک مرغی کا بچہ، آپ لوگ ٹاؤن میں رہتے ہیں، ہم لوگ کھیڑے میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں 20 سے 25 مرغیاں ہیں، ہم پالتے ہیں۔ جب انڈے رکھ کر کڑ کو بٹھاتے ہیں، جب وہ بچے نکالتی ہے مرغی، تو چھوٹے بچے جو چوزے میں سے نکلتے ہیں، انڈے سے باہر آتے ہیں، تو چو 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 کر کے باہر نکلتے ہیں، تو مرغی اپنے بچوں کی پوری نگرانی کرتی ہے، اور بچے بھی مرغی کے آس پاس میں طواف کرتے، اس کے پروں کے نیچے نیچے چلتے ہیں، اس سے 1 انچ بھی دور نہیں بھاگتے بچے۔ آپ لوگ تجربہ کر لو، دیکھ لو آج جا کے۔ کوئی ایک بچہ بھول کر دروازے کے اس پار ہو گیا اور ماں بچے اس طرف ہو گئے، تو ماں ادھر تڑپڑاتی رہتی ہے، ادھر بچہ بھی تڑپڑاتا رہتا ہے، لیکن طاقت ادھر ایک اکیلے کی ہوگی، سارے جو ہے ماں اور بچوں کی طاقت اس طرف ہو گئی، تو چیل آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے اور اس بچے کو اپنے پنجے میں لے کر اپنا نوالا بنا سکتی ہے، اٹھا کر لے جا سکتی ہے، اس کو نہیں روک سکتے۔ لیکن وہی چیل کی طاقت بچے کو ماں کے پاس چھوڑ دو، جو جمیلا ہے، جماعت چل رہی ہے ان کی، مرغی اور مرغی کے بچوں کی، اس طرف آپ چھوڑ دو، اب چیل کو مجال ہے کہ وہ آئے، اگرچہ کہ مرغی اڑنے کی طاقت نہیں رکھتی زیادہ دور تک، اس کا حد جو ہے وہاں تک وہ اڑے گی، لیکن جب اس کے بچے اس کے ارد گرد ہوں گے، چیل اس کے بچوں کو لینے کے لیے آئے گی، یا کوئی کتا اس کے بچوں کو بچہ مارنے کے لیے آئے گا، خبردار مرغی کبھی بھی بخشے گی نہیں اس کو۔ اگرچہ کہ مرغی کے چونچ میں زہر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن مقابلہ ایسا کرے گی، بڑے سے بڑے زہریلے کتے اور چیل کو بھی واپس بھیجنے پر جو وہ طاقت رکھ سکتی ہے، اور وہ واپس چلے جانے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ طاقت ایسی ہے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر عموماً، خصوصاً ہمارے ملک بھارت کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ اس ملک کو آزاد ہم نے کرایا، مسلمانوں کا خون اس ملک کے لیے بہا، مسلمانوں کی کئی جانیں، ہزاروں لاکھوں جانیں اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی کامیابی کے لیے، اس ملک کے جو ہے مضبوطی کے لیے، ہمارا خون، ہمارے اکابرین کا خون، ہمارے بڑوں کا خون، ہمارے علماء کا خون، دلی سے لے کر شاملی کے میدان تک 70,000 عالموں کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھا کر الٹا لٹکا کر نیچے خنزیر کے چمڑے میں ان کے منہوں کو بند کر کے رکھ دیا تھا۔ دلی سے شاملی کا میدان کتنے کلومیٹر ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہر سڑک پر ان کی کتابوں کی تاریخ پڑھو، آپ معلوم ہوگی، ہر درخت پر ایک ایک عالم، 2 عالم لٹک گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، ان کو اس طرح شہید کرایا گیا۔ اور وہ لوگ سولی پر کیوں چڑھے؟ ہم سولی پر چڑھنا تو پسند کریں گے، لیکن ملک کو مٹنا اور ملک کو بانٹنا ہم پسند نہیں کریں گے۔ ہم اسلام پر رہیں گے، اسلام پر جیئیں گے، اسلام پر مریں گے، اور ہمارا آخری گھر اسی مٹی کے نیچے ہوگا۔ اس طرح سے ہمارے اکابرین نے اس ملک کو خون دے کر، جان دے کر، مال دے کر، ہر طرح کی قربانی دے کر، مالٹا کا جیل، کالا پانی کا جیل، انڈمان اور کوبار، خطرناک جیلیں ہیں یہ، تہاڑ جیل، بڑے بڑے جیلوں کے اندر ہمارے مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان عورتوں کو، مسلمان علماء کو بند کر دیا گیا، سالوں سال سڑایا گیا، گلایا گیا، پیٹا گیا، مارا گیا، تو بھی ہمارے اکابرین، ہمارے وہ مسلم نوجوان ہر چیز کی قربانی کو برداشت کیا، لیکن ملک پر کسی کا ہاتھ
غیر ذمہ دارانہ قبضہ ہو، اس کو کبھی منظور نہیں کیا۔ اس طرح کی بہت ساری قربانیاں کہتے چلے تو وقت کافی نہیں ہوگا، بس شارٹ میں کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے اور قیامت کی صبح تک ہمارا رہے گا، ہمیں کوئی اس کے اندر رکاوٹ کرنے والا انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پیدا نہیں ہوگا۔ اگرچہ کہ کچھ انگریز کے دلال آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں، جو انگریز اس ملک کو چھوڑ کر مسلمانوں کی سلطنتوں سے ڈر کر، بادشاہت سے ڈر کر، ان کی قوت، اسلامی جو قوت تھی مسلمانوں کی، اس سے ڈر کر جو بھاگا، لیکن جاتے جاتے ایک دو چار اس کے دلالوں کو چھوڑ کے چلا گیا، اور آج پورے ملک میں یہی لوگ فتنہ مچا رہے ہیں۔ سب مسلمان، ہندو، عیسائی، سکھ، بدھسٹ، جین، یہ جتنے بھی سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے ہمارے ملک میں ہیں، سب کے سب امن، شانتی، سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں۔ ہندو بھائی مندر جا رہے ہیں، اپنی پوجا کر رہے ہیں، عیسائی بھائی اپنے چرچ کو جا رہے ہیں، سکون اطمینان کے ساتھ اپنی پوجا عبادت کر رہے ہیں، اور سکھ بھائی اپنے گرودوار کو جا رہے ہیں، اپنی عبادت اپنے سکون کے ساتھ کر لے رہے ہیں، مسلمان بھائی مسجدوں کو جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ایک اللہ کی پوجا پرستش کر رہے ہیں، جو حقیقی معنوں میں یہی حق ہے، یہی صحیح ہے۔ لیکن ملک بھارت ہمارا ہر طرح کے کھلتے پھولوں کا، ہر طرح کے کلر پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، کلر کے پھولوں کا ایک گلدستہ ہے ہمارا ملک بھارت۔ ہر مذہب کو ماننے والا یہاں موجود ہے اور رہتا بستا ہے، اور ہمارے ملک میں ہر گھر کی، ہر خاندان کی ایک ریتی، ایک رواج ہے، اس کے اوپر سب آزاد طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو انگریز دلال چھوڑ کے چلا گیا تھا، انگریز کی غلامی کرنے والے جو ہے، انگریز کے غلام، اس کے نوکر، اس کے جوتوں کو چاٹنے والے آج بھی ہمارے ملک کے اندر یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ ملک بھارت سکون سے نہ رہے، چین سے نہ رہے، پوری دنیا میں اس کا نام بدنام ہو جائے، اس کی جو ہے ہر طرح سے کمزوری ہو، یہ چاہ کر طرح طرح کے جو ہے نئے نئے قانون بنا کر ہمارے اس ملک میں رہنے والے پورے باشندوں کو، پورے ناگرکوں کو، پورے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا کام یہ حکومت کر رہی ہے۔ یہ حکومت ہمارے بھارت کی نہیں، انگریزوں کی حکومت چل رہی ہے، یاد رکھیے۔ ہم سمجھ رہے انگریز بھاگ گئے، وہ تو بھاگ گئے، جاتے جاتے اپنی نسل کو چھوڑ کر گئے۔ جس طرح ہم انگریزوں کا مقابلہ کیے ڈٹ کر، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، آج بھی وہ وقت ہے کہ آج بھی ہم ان انگریزوں کے دلالوں اور غلاموں کا مقابلہ کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ جو قانون کو توڑتے ہیں، دستور ہے، آئین ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے بھارت کا، اس کے دھجیاں اڑاتے ہیں حکومت کے سیٹوں پر بیٹھ کر۔ جب پبلک حکومت اور قانون کے خلاف کوئی کام کرے تو ان کو جیل بھیجا جاتا ہے، پولیس ان پر فوراً ایکشن لیتی ہے، اور بڑے بڑے سیاستدان جو ہے چاٹوکار، ان کو فوراً ایکشن میں لے کر ان کو قید و بند کی صحبتوں میں بند کیا جاتا ہے۔ لیکن حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والا کمبخت ظالم، چاہے وہ ملک کے حکومت کے دستور کی دھجیاں اڑائے، قانون کو توڑے، قانون کے خلاف کام کرے، کوئی منہ اٹھانے والا نہیں، کسی کی زبان نہیں اڑتی، سب کو سانپ سونپ جاتا، سب کے کاموں میں سیج پڑ جاتا، چاہے میڈیا ہو، چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو۔ حکومت میں بیٹھ کر قانون کے خلاف، ابھی جو یکساں سول کوڈ UCC، یونیفارم سول کوڈ، پورے بھارت میں ایک ہی قانون چلے گا، چل سکتا ہے ایسا؟ اب نے اعلان کر دیا پورے بھارت میں ایک ہی قانون، کون بھی مندر کو جانا نہیں، سب مسجد کو جانا ہو تو چلتا؟ مانتے کون؟ تو بھی ایک آدمی کھڑے ہو بولا کون بھی مسجد کو جانا نہیں، سب مندر کو جانا ہو، مانتے نہیں؟ وہ اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں خوشی کے ساتھ، ہم اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں خوشی کے ساتھ۔ چاروں طرف سے یہاں پر سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے سکون امن کے ساتھ اپنے اپنی جو ہے ریتی رواجات پر عمل کر کے زندگی خوشیوں کے ساتھ بسر کر رہے، ان کو ہضم نہیں ہوتا،
کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا. کیوں؟ ان کے ڈکیتیاں چھپانے کے لیے، ان کے چوری کے کامات چھپانے کے لیے، ان کے ظلمانہ جو ہے حرکتوں کو، ظالمانہ حرکتوں کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک شوشہ چھوڑتے ہیں. کرناٹک کا الیکشن تھا، معلوم ہو گیا کہ ہم جوتوں کے نیچے آنے والے ہیں، ہمیں جوتوں کے نیچے رکھ کر کھلنے والی ہے کرناٹک کی قوم. کیرلا اسٹوری، کیرلا اسٹوری بنا کر مسلمانوں کے خلاف ابھارا اور پورے لوگوں کا دماغ ادھر ڈال دیا. منی پور جلا، 200-250 سے زیادہ لوگ مر گئے، جل گئے گھر، دکاناں جل گئے، فیکٹریاں جل گئے، بزنس تباہ، اور سارے کے سارے جو ہے بیماری تباہ و برباد ہو گئے. فوراً حضرت والا امریکہ سے تشریف لائے. ان کے دادا کی جاگیر تھی امریکہ میں، بار بار ادر ملک کو پھرتے ہیں. ملک کی، اپنے ملک کی حالت کی خبر نہیں ہے حضرت کو. پورے دنیا کے ملک گھوم کر آتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے پیسوں کا پورا گھوم کے آ گئے. منی پور چل رہا ہے امریکہ میں، بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہیں. جیسے ہی امریکہ سے آئے، لوگوں کے یہاں سوالوں کے پہاڑ کھڑے ہو گئے کہ صاحب ہمارے ملک بھارت میں منی پور چل رہا ہے اور حضرت امریکہ کو جا کے آ رہے ہیں. فوراً ایک میٹنگ، ایک کانفرنس اپنے چہرے چمٹوں کو لے کر بنایا، چپلکوں کو، گھیلگٹوں کو لے کر، جو طرح طرح کے کلر بدلنے والے، صبح میں کلر بدلتے، دوپہر میں کلر بدلتے، شام میں کلر. ان کی کوئی ایک اپنے جو ہے مذہب کے ماننے کی گارنٹی نہیں. ان کو لے لیے اور منی پور سے دماغ کو ہٹانے کے لیے کہا کہ بھائیو بہنوں، کیا بتاؤ، ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہوں، ایک بھائی کے لیے ایک قانون ہو، دوسرے بھائی کے لیے دوسرا قانون ہو، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب وہ باقی کے چاٹو کار، دماغ میں گوبر، پیٹ میں پیشاب، پینا پیشاب، کھانا گوبر، جن کی غذا، جن کا پانی یہ ہو، اب ان کے دماغ سے کیا نکلے گا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ سب ایک 2 بھائیاں ہوں، 4 بھائی ہوں، ایک ہی قانون پہ چلنا. کیسا ہوگا؟ 5 انگلیاں ہیں تو 5 انگلیاں ایک طرح کے نہیں ہیں، اونچ نیچے ہے، کوئی انگلی بڑی ہے، کوئی انگلی چھوٹی ہے. ہمارے ملک میں اس طرح چمن کی کھلتے ہوئے پھول ہیں. لیکن یہ منی پور سے دماغ ہٹانے کے لیے لا کر شوشہ ڈال دیے. اب پورے بھارت کا دماغ اس طرف لگ گیا، بھائی یکساں سول کوڈ لا رہے ہیں، یکساں سول. اب پورے منی پور کو بھول گئے. بالاسپور کے اندر، اوڈیشہ کے اندر ریل کا حادثہ ہوا، 240-270 سے زیادہ جانیں چلی گئی. حضرت والا وہاں جا کر فوٹو کھینچواتے ہیں، اور دھوپ بھی 1 انچ کی دھوپ بھی لگنے نہیں دیے. واہ، کمال کے ہیں. جا کر وہاں دیکھے کتنے لوگ، میرے دیش کے جان، دیش واسیوں کی جان چلی گئی، مگرمچھ کے آنسو روئے. مگرمچھ کی قصہ ذکر ہوتی کتابوں میں لکھا ہے، مگرمچھ کے آنسو رو کر وہاں سے. اچھا، بالاسپور وہاں ریلوے حادثے کے اندر 270 جانے چلے گئے. فوراً وہاں صدریہ گدریہ ڈال کے چوک کے اندر پہنچ کر پورا وہاں کا تاریخی جائزہ لیے. منی پور کیوں نہیں گئے حضرت؟ دکان چل گئے، فیکٹری چل گئے، گھر چل گئے، مکانات چل گئے، سارا. یہ بھی ہمارے ملک کا ایک علاقہ ہے، وہ بھی ہمارے ملک کا ایک علاقہ ہے. جب یہاں جا سکتے ہیں ہمارے حضرت، تو یہاں کیوں نہیں گئے؟ کچھ راز ہے، دال میں کالا ہے. 3 سال پہلے، 2 سال پہلے لکھیم پور کھیریا کا ایک حادثہ چلا. یہ باتیں کیوں بتاؤ، ہمارے دماغ میں آنا ہے. لکھیم پور کا جو حادثہ کتنا بڑا حادثہ، کسانوں کے ساتھ جو ہمارے ملک کی حکومت بے انصافی کا کام کی، وہ بے انصافی کو ختم کرنے کے لیے، انصاف کو ہمارے ملک میں عام کرنے کے لیے کسان روڈوں پر آئے، آ کر جو ہے احتجاج کرنے لگے، ریلیاں کرنے لگے. رات دن کھانا پانی، گھر بار، کھیتی باڑی چھوڑ کر سڑکوں پر آ کر جو ہے اپنا بچھونا اوڑھنا بنا لیے. ان کسانوں کے ساتھ انہی کی حکومت کا ایک کارندہ اور اس کا بیٹا درندہ، ان کی حکومت کے کارندہ اور اس کارندے کا بیٹا درندہ، اور اس درندے کو ماننے والے سارے درندر کیا ہے، سمجھ گئے ہوں گے. کار اسپیڈ میں لاتا ہے، ہائی اسپیڈ میں لے کے آتا ہے. سڑک پر جو کھیتی باڑی کرنے والے کسان انصاف کی مانگ رہے تھے، انصاف کے لیے لڑ رہے تھے، اپنے حق
کارندے کا بیٹا درندہ کار اسپیڈ میں لے کے آتا ہے، کسانوں پر سے چلا کر لے جاتا ہے، سینکڑوں جانیں اس بات میں چلی گئی کسانوں کی۔ ہمارے حضرت گئے وہاں پر، معلوم آپ کو تاریخ سنا، میں اس وقت بھی بولا تھا یہ بیان، ہمارے حضرت ویسی جگہ نہیں گئے اور نہ جاتے بھی نہیں، کیوں؟ ان کو کیا ضرورت؟ پورا دیش برباد ہو جاتے، ہم نہ کیا؟ پورا ملک مر جاتے، جل جاتے، ہم نہ کیا؟ ہماری کرسی محفوظ ہے نہیں ہے۔ ہمارے آقا و ہمارے استاد جو ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں روپیہ غرب کر کے جو ہے غریبوں کے لوٹ کر لے جاتے ہیں، وہ صحیح سلامت ہے یا نہیں ہے؟ ان کو دیکھیں گے میں سلامت ہوں یا نہیں، وہ دیکھیں گے میرا ملک سلامت ہے یا نہیں ہے، میرے ملک کے باشندے سلامت ہے یا نہیں ہے، میرے ملک کا غریب کس حال میں پنپ رہا ہے، میرا ملک کا مزدور کس حالت میں جی رہا ہے، اپنا گھر بار کیسے چلا رہا ہے، یہ سب ان کو کوئی واسطہ نہیں۔ اب لاکھوں ادھر شوشہ چھوڑے، یونیفارم سول کوڈ، سب کے ساتھ ایک ہی قانون۔ کیا قانون؟ آدھے منٹ میں بات بولتا ہوں۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا حکومت کیا کری، بھائی مسجد میں کون بھی جانا نہیں، کرونا ہے، بولی نہیں بولی؟ کون تو گئے مسجد میں؟ اب جانا بولے تو بھی کیا کرنا، پولیس قانون لگا ڈالی، تمہیں جانا بولے تو بھی مسجد میں عبادت کرنے پولیس اسٹیشن کو آپ کو پرمیشن لے ہو۔ اب پرمیشن لینے کے لیے وہاں گئے تو انہیں کیا بولے، ٹھیک ہے ہم تم کو اجازت دیتے عبادت کرنے کی، لیکن 5 آدمی سے زیادہ جانا نہیں۔ کہتے 5 آدمی سے زیادہ جانا نہیں۔ اب ویسا کرے نہیں، 5 آدمی جا بولے تو 50 آدمی کو تو گئے جا سکتی۔ جب قانون بولا کہ تمہیں 5 آدمی سے زیادہ نہیں جانا بول کے، ہمیں 50 آدمی گئے تو قانون کے خلاف کرے نہیں، قانون کے موافق کرے خلاف، لیکن قانون تو بنے نہ ہو، ہمیں قانون کے اوپر چلے نا۔ وہ ایک مثال تھی، وہ لوگ آزمانا چاہتے تھے ہم کو کہ یہ لوگ کیسے ہمارے غلام بن گئی نہیں بن گئی۔ وہ پورا ٹٹوری ہنڈی کو ٹک ٹک مار لیے ہیں، یہ کھن کھن ہے یا ٹپ ٹپ ہے؟ کھن کھن ہے تو مضبوطی ہے بول کو، ٹپ ٹپ ہے بول تو یہ کب کے پر پھول کو ہمارے نیچے آنے والے پھول کو ہنڈی لے تو چکر دینے نہیں چکر دے، میں تو 50 بار مار کے دیکھ تو ادھر سے ادھر سے ادھر سے، کھن کھن ہے تو لے دے، ٹپ ٹپ ہے تو نکو مائی ہنڈی بول رہا تھا۔ انہوں پورا دیکھتا نہیں ہم حکومت والے مسلمان کتنا گرتا، کہاں گر سکتا، ان کو کہاں گرانا، کیسا گرانا، ان کو کیسا غلام بنانا، ہمارے تلوے کیسے چٹانا، یہ لوگ ہمارے زندہ باد مردہ باد کے نعرے کب لگاتے، کیسا لگانا، ان کو کب کیا پانی میں رکھنا، ان کو سب معلوم دیکھ لیے۔ اب یونیفارم سول کوڈ کی آج آخری تاریخ ہے، اگر یہ یونیفارم سول کوڈ آ گیا، آخری بات بولو 10 پوائنٹ ہے لیکن ایک ہی پوائنٹ بولتا ہوں، تو یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد مسجد میں ایسا جمعہ کے دن جمع بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ آتا ہم لوگ کان بول گئے، حکومت بولے گی 3 آدمی جانا سو جمعہ کی نماز کو، امام موزن کمیٹی کا پریزیڈنٹ، بولو کون کون؟ امام موزن کمیٹی کا پریزیڈنٹ، یہ تینوں جمعہ کو جانا سو، تمہیں سب کون بھی جانا نہیں۔ صحیح رہے گا نا، یہ اچھا رہے گا نا، خوشی کی بات ہے نا، اچھی سہولت ہے نا۔ ابھی کیا ہے، گھر میں بم ڈالے کو بیٹھ گئے، ٹی وی کے سامنے ریموٹ رکھ لے کو، منڈی ڈال لے کو، اچھا ہے غلط ہے یہ طریقہ؟ بھی غلط ہے نا، بولو زور سے۔ جب طریقہ غلط ہے تو ہم کو ایسا طریقہ پسند ہے نہیں پسند ہے، تو ہم کو یونیفارم سول کوڈ منظور ہے؟ زور سے بولنے کا نہیں ہے، تو ہم کو اگر یہ منظور نہیں ہے تو یہ زبان کی آواز امام صاحب تک جا سکتی، قلم کی آواز لا کمیشن تک جا سکتی، اور ایک میسج فارورڈ کر دیں گے کمیشن تک جا سکتی۔ ہمارے نوجوان آپ کے پاس آئیں گے 10-15 منٹ میں، جو ہے آپ لوگ، آپ کو طریقہ معلوم ہے نا سر، آپ کو معلوم ہے، آپ بول جاؤ گا، اور کون ہے آپ کو معلوم ہے بتائیں۔ تو یونیفارم سول کوڈ ہم آپ کرتے رہیے، یونیفارم سول کوڈ ہم کو منظور نہیں ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے، بڑا کام کیا بھی نہیں، آپ کے پاس بڑے بڑے فون ہے نا، نکالو ذرا سب کے پیپر دیجیے، محمد ذرا جلدی دو، یہ دیکھیے میں یہ فون نکالے، آپ لوگ سب نکالو، آپ کے فون پورے نکالو، یہ دیکھیے گوگل میں جائیے یا پیپر لائیں گے ابھی آپ کے پاس، رحیم بھائی ذرا جلدی لے کر کے آگے بڑھاؤ، لے جاؤ، آپ لوگ بعد میں کریں گے، پہلے عوام سے لے لو۔
یہ گوگل میں جائیں گے. گوگل میں جانے کے بعد دیکھیے گوگل میں چلے گئے. گوگل میں جانے کے بعد یہاں رائٹ سائڈ کو کیمرہ دکھ رہا, کیمرہ, یہ کیمرے میں جائیے, یہاں کیمرہ آیا, وہ پیپر, اب وہ کیمرے کو آپ کلک کریں گے, وہ پیپر کو اسکین کرنا ہے. ابھی جو پیپر لا رہے ہیں, پیپر کو اسکین کرنے کے بعد اس کو ایسا فوٹو مار دیجیے, وہ اسکین ہو جائے گا. بیچ میں ایک لنک آئے گی, آپ کو بلو لائن کی لنک نظر آئے گی, اس لنک کو کلک کیجئے. اس لنک کو کلک کرنے کے بعد ادھر رکھ دیجئے. اس کو اسکین کیجئے. اب دیکھیں میں فوٹو مارا ہوں یہ پیپر کو, آپ کو نظر آتا ہوگا اس کے بیچ میں ایک بلو لائن, وہ پیپر اسکین کرے تو آتا. اس کو کلک کیجئے, یہاں ایک بلو لائن آ گئی ہے, اوپن جی میل, اس کو آپ کلک کیجئے. کلک ہو گیا یہاں. اب یہاں میٹر آ گیا, بنایا میٹر آ گیا. اس کو کیا بھی نہیں, اوپر رائٹ سائڈ میں اوپر سینڈنگ کرنے کی ایک نشانی ہے یہاں پر, اس کو کر دو, بس چلے گئے. یہ ہمارا میسج لا کمیشن تک جاتا, اور یہ میسج میں کیا لکھ کر ہے کہ ہمیں مسلم پرسنل لا پسند ہے, یعنی ہم ہمارے اسلام پر جیئیں گے, ہم ہمارے اسلام پر مریں گے, ہم ہمارے اسلام پر جان دیں گے, لیکن یونیفارم سول کوڈ کو کبھی منظور نہیں کریں گے. ایک ہی قانون سب کے اوپر ہم کو منظور نہیں ہے. آپ اپنے فون دکھا لیجیے محمد, پیپر آپ کے فونوں میں ڈالو بھی. یہ غفلت کا وقت نہیں ہے, یاد رکھو. یہ ہے بات جو تلنگانہ ہے, تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ سی ایم صاحب کھلے الفاظوں میں کہہ دیے ہیں یونیفارم سول کوڈ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, تمہارے گھر میں رکھو یونیفارم سول کوڈ, ہمارے اسٹیٹ میں لائے تو تم کو تمہارے یونیفارم کو دونوں کو ایک یونیفارم بنا کے دفن کریں گے. بولے ہم بہت اچھی زبردست بات. کرناٹک کے سی ایم صاحب انہوں کیسی بات کرے معلوم, وہ کنڑا میں بولے ہیں, وہ کنڑا میں بولے تو مزہ آتا, اس کے ٹرانسلیشن کرے تو تھوڑا مزہ کم ہو جاتا. بہرحال انہوں بھی یونیفارم سول کوڈ کو کرناٹک کے جو سی ایم ہیں سدھارامیا صاحب, انہوں نے کھلے طور پر کہا کرناٹک میں اس کو لاگو کرنا تو دور کی بات, اس کے دھواں اور خوشبو بھی آنے نہیں دیں گے. بولتے نا ہمیں بھئی جہنم کا دھواں تو کیا, جہنم کی آگ تو کیا, جہنم کا دھواں بھی نہیں چھین سکے گا. ہوتے نہیں, ویسا انہوں نے اعلان کر دیا. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سی ایم صاحب یونیفارم سول کوڈ کو کرناٹک میں اس کی ہوا بھی لگنے نہیں دیں گے ہم لوگ. اور یہ سب سے بڑا بھاری پیمانے پر ایک طاقتی جواب ہے. کیرلا کے اندر تو اس کا نام بھی کون نہیں لینا, چلتے پھرتے کون تو ٹریفک میں چاہ پینے کے ہوٹلوں کے پاس کون تو یونیفارم سول کوڈ بولا بول لے, اس کے سر پر پڑتا ڈنڈا پولیس کا, اس کا نام بھی نہیں لینا وہاں کیرلا میں. آپ بنگال میں جائیے, اس کا نام ذکر نہیں, انہوں بھی کر دیا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں. بہت سارے اسٹیٹوں کے اندر اس کا جو ہے ریجیکٹ کے جو ہے دستخطیں کر دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں, ہمارا جو اسٹیٹ بڑا پیارا اسٹیٹ ہے آندھرا پردیش, ہمارے محترم عزت مآب وزیر اعلیٰ سی ایم صاحب کا آج حالانکہ 14 تاریخ یونیفارم سول کوڈ کی لاسٹ تاریخ ہے آخری, اب تک کوئی نہ تحریری جواب آیا, نہ میڈیا میں آیا, نہ کچھ بھی آیا. اب تک کیا بات بھی ہمارے سامنے ڈکلیئر نہیں ہوئی. تو اب ہم کیسا بھروسہ کر سکتے ہیں ایسے حکمرانوں پر جو اب تک ڈکلیئر نہیں کر سک رہے ڈر کے مارے. اگرچہ ہاں ملک کو بول دیا یونیفارم لاؤ, ملک کو بولے قوم ٹوٹ پڑتی, مسلمانوں کے ووٹ چلے جاتے. نہیں, ہم کو یونیفارم سول کوڈ کو بولے دلی سے 40 پوائنٹ کیس کے اندر کھینچ کے لے جا کے پھر اندر جیل میں بند کرتے.
ایسے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم ان لوگوں کے حکمرانی میں چل رہے ہیں. واہ واہ. اس لیے نڈر ہو کر لڑنے والا لیڈر کو چنو. نڈر ہو کر لڑنے والے کے لیڈر کو چنو. دانا کہاں ڈالے گی ادھر چوک مارنے والے کو مت چنو. یہ حق ہے ہمارا. بھارت ہمارا ہندوستان کا دستور کانسٹیٹیوشن ہمیں حق دیتا ہے. جب ایک کو ہم ووٹ ڈال کر جتا کر کرسی پر بٹھائے اس کے بعد ہاں محلے کو گھر میں بڑھ جاتے. اب گھر میں محلے میں پانی آ رہا نہیں آ رہا, میٹھا پانی آ رہا نہیں آ رہا, کرنٹ آ رہا نہیں آ رہا, گاؤں میں کیا حال ہے, ٹاؤن میں کیا حال ہے, اسٹیٹ میں کیا حال ہے, کون بھی آواز نہیں اٹھائیں گے. سب چپ چاپ بیٹھ جائیں گے. کون تو آواز اٹھائے اس کی نڈلی دبائیں گے. قانون کے خلاف اس کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے ڈالیں گے. نہیں 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 نہیں, یہ بزدلی نہیں. ہم ووٹ ڈالا ہے, حق ہمارا تھا. ہم نے ووٹ کیا واسطے ڈالا, انہوں ہمارے لیے کام کرتی بول کو جانے. انہوں ہمارا ووٹ لینے کے بعد اوپر بیٹھ کو ہمارے سر کو جوتا مار لے تو ہمیں چپ کے بیٹھتے. ہمارے حق کی لڑائی ہم لڑنا ہے. انسانوں کی انسانیت کی حق کی لڑائی انسان نہیں لڑے گا تو کیا کتے آپ کو لڑیں گے ہمارے بارے میں, جانور آپ کو لڑیں گے. حکمرانوں سے کون لڑنا ہے, ہم لڑنا ہے. لڑنا کیا, حق کی لڑائی. بھئی ہمارا یہ حق ہے, ہم کو یہ حق تو چھین لیا, یہ حق کب دے گا بتا لا کے. کون بھی نہیں لڑ. ایک اسٹور کی دکان پر انہیں خالی نشانی پڑتی نہیں ہو تو پورے 100-150 بڈھے سب گھر کو چلے جاتے. کہیں کو نہیں آ رہا بھائی, بلا تیرے بڑے کو کون ہے سو بلایا. کیسا نہیں آتا کہ مشین خراب ہوئی سو مشین تو اسٹور میں کیسا دے کے بھیجتا ہو کے. کون تو لڑ سکتے, کھڑ سکتے, کون تو بھی ہے ہمت کسی میں. کون تو ایک جنا بولے ہو کہیں کو ساتھ ہم نہ سبھی پنچاتا, کہیں کو بھی ہم نہ لڑ. ارے لڑی نہیں پنچات نہیں, تیرا حق ہے ہوئی. تیرے گھر میں آ کے گھس کے وہیں موبائل فون چرانے کو چلے گیا. اب ایک جن آپ کو بولے آئی تمہیں ببڑا مارے, اے میرا جی سلو, میرا جی دیو جی بولے تو بولتا کہیں کو ببڑا مارے سب جانتے تو چھوڑا ہم نہ کہیں کو بولے تو. یہ جو آپ اسکین جو کرے ہیں نا پیپر کا, یہ آپ اپنے ساتھ لے جا کر زیراکس کرائیے, ثواب ملے گا. شام تک ٹائم ہے آج کا, لا کمیشن کا آخری تاریخ شام تک ہے. الحمدللہ کل ہمارے محلے میں نوجوان بچے بھی مل کر بہت سارے گھر کے اندر جو عورتوں کے پاس اسمارٹ فون ہے, جو بڑا فون ایسا ای میل آئی ڈی جس کے اندر جمع کی جاتی ہے, وہ کام کیے ہیں. آپ لوگ یہ پرچہ لے جا کر یا زیراکس کروا کے تقسیم کرو. ثواب کا کام ہے, نیکی کا کام ہے. دین کو بچانے کا, اسلام کو بچانے کا, مساجد کو مدارس کو بچانے کا ایک بہت بڑا کام ہے. اس کو معمولی نہ سمجھو. یہ کام آج ہم نہیں کریں گے, کل یونیفارم سول کوڈ آ گیا تو ہم ایسا جمع بھی نہیں ہو سکتے, رمضان میں تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے, طلاق کا مسئلہ 1 سے 4 بچے پیدا نہیں کر سکتے, 2 بچہ وہ ختم, ایسا بہت سا. تو آپ لوگ کیا کرو, یہ زیراکس لے جا کر اپنے عورتوں کے پاس بھی, جو ہماری بہنوں کے پاس, ہماری بیوی کے پاس, ہمارے جو بھی عورتیں ہیں ان کے پاس ہے, تو آپ اس کا طریقہ سیکھ لے کر جا کے ان کو بھی بتاؤ, ان کے فون سے بھی اسکین کر کے احتجاج درج کرائیں لا کمیشن تک. سیکنڈ میں ہمارا میسج چلے جائے گا. صرف ہمارے آندھرا پردیش پیچھے ہے میسج جانے میں, پورے اسٹیٹ لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں چلے گئے, لیکن آندھرا پردیش ایک دم پھیکا پڑا ہوا. کئی لوگ بولے تو یہاں کے حکمران بھی پھیکے ہیں, ٹھوس طریقے سے محنت کرنے والے نہیں ہیں. غلط مت سمجھو, پھر باہر جاؤ حضرت یہ حکومت کے خلاف بولی. حکومت کے خلاف کبھی بھی خدا کی قسم نہیں بولتے, حکومت کی ہم تعریف کرتے ہیں, لیکن جو قانون کے خلاف حکومت پہ بیٹھ کے کرتا ہے ہماری جان بھی جاتے ہم چھوڑیں گے. یہ بات یاد رکھیں. حکومت پہ بیٹھنے والا بھی ہندوستان کے قانون کے خلاف کام کر رہا تو ہم کسی کو بخشیں گے نہیں. کانسٹیٹیوشن رائٹ, فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا. ہمارا دستور ہم کو حق دیتا ہے, حکمران ہم کو حق دینے والے نہیں ہیں. ہمارا دستور اب کچھ 5 سال 10 سال پہلے نہیں بنا, بن کر سالوں سینکڑوں 20 سال ہو گیا ہے. اسی دستور پر پورا ہندوستان چلتا ہے, بھارت امن اور سلامتی کے ساتھ. تو آپ اپنے عورتوں کے فون کے ذریعے سے بھی اس میسج کو فارورڈ کر کے احتجاج درج کرائیں, بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور دیکھیے میں بول رہا ہوں نا, بزدل مت بنو, بہادر بنو. شیر سے لڑنا ہم کو نہیں آتا, لیکن کم از کم ایسی ایکٹنگ تو کرو کہ یہ شیر کو مار ڈالتا, وہی بولے سرکار. ہاں
ہمیں ایسے بزدل بنتی، گھر میں بلی ہے تو 3 دن تک باہر نہیں نکلتے، گھر میں بلی ہے تو 3 دن تک باہر. بلی کا ڈر دل میں رکھنے والا شیر سے کیا مقابلہ کرے گا؟ اپنے حق کی لڑائی کیا لڑے گا؟ کون لڑے گا؟ کیا حالت ہے، کیا حالت آگے کھڑا کر دی. کرنٹ کی بلوں کا حال کیا ہے، بسوں کے چارجوں کا. پہلے چھوٹے رہنے ہمیں مدرسے میں پڑھنے جاتے تو 4-4 8-8 گھنٹے ایک دن اسٹیج چلتا تھا. ہم نہ خوشی ہوتی تھی، ایک دن آج بسا نہیں نبی مدرسے کو لے جاتے، آج بول کو خوشی. کیا بولوں بولے تو 8 آنے پڑتا تھا ٹکٹ میں. جب 8 آنے 2 روپے تھے تو 2 روپے 8 آنے پڑتے تھے ٹکٹ میں. پورا بھارت بند ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا. بڑوں کو پوچھو، آج 100 روپے کی ٹکٹ پر پڑ گئی. کیا تو مسٹیک ہے؟ کیا تو ریاضہ ہے، دھرنا ہے، احتجاج ہے؟ کون تو منہ کھول بولنے والا ہے؟ کون بھی نہیں. پہلے اور تھا وہ لوگ کمر میں مرنے کو آپ کو مقابلہ کرتے تھے، کون نے ٹکٹ بڑھایا تو چلو جہاں پر دھرنا کریں گے. اور اب وہ حکومت والے بچا نہیں. پہلے منہ مدرنا سو عورتوں کا ان کو ڈاگرے میں وہ کوسا بھی ہے، وہ سب اس میں لے جا کو جنر کو تمہیں ہاں ہمیں دانا ڈالتی چنکو کھا لے کو منکھوں سر کا چنکو کھا لے کرو، ہمارے بارے میں کیا بولنا نہیں. کیا تو بولے تو 4 پین سے ووٹنگ دیتا، کیا بولنا نہیں، میں تو چھین لیتا. ایسا لاگو رکھتا ہے حکومت غلام بنا کو عورتوں کو ادھر سرداری، مرد بنائیں ادھر لاگو سرداری. اب کون بھی گھر کرنٹ کی بلوں کتنا بڑھ رہے ہیں؟ صرف ہم 2 کا گھر ہے، میاں بیوی کا گھر 800 1100 کرنٹ کی بل آ رہی ہے، بڑھ رہے ہیں. اور وہ کرنٹ کی بل جو خود بڑھا رہے اور کنڈیشن لگا رہے، کس کا یونٹ بڑھ کر آتی تھی، کس کی کرنٹ کی بل زیادہ آتی تھی، اس کا راشن کارڈ کٹ. وارے واہ سبحان اللہ، کیا عجیب قدرت کی حکومت ہے. بڑھا رہے خود آٹومیٹک یونٹ، بڑھا رہے کرنٹ کی بل خود بخود آٹومیٹک. اور کنڈیشن ظالموں مظلوموں پر، غریبوں پر، لاچاروں پر، بے سہاروں پر گھوم رہے کہ تمہارا راشن کارڈ کٹ ہو جاتا. کتنے سینکڑوں لوگوں کو راشن کارڈ کٹ ہو گیا. اس کی لڑائی کون لڑنا؟ اب خالی یہ بول تجھے جب میرے بارے میں کیا کیا اٹھا دی کہ دیکھو حضرت ان کے خلاف بولے کہ تمہیں کیا بولے کہ بھی ڈرنے والے نہیں. مجھے آگے سنو، ہمیں بھی الحمدللہ ڈرنے ورنے والے نہیں ہیں، کون بھی پیسے دے کو بیٹھے نہیں ہیں. ہم تمہارے کو ہمت دلا رہے، لڑنے کی طاقت، اپنے حق کو حاصل کرنے کی طاقت پیدا کرو. بزدل مت بنو، مرد بنو. یہ مرد نہیں بنیں گے، بزدل بنو گے. آج یہ قانون لا کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں. آج تک ہمارے اسٹیٹ کے وزیر صاحب یہ اعلان نہیں کرے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کو نہیں مانتے، جبکہ 6 دن پہلے تلنگانہ کے سی ایم صاحب کھلا بول ڈالے نہیں لاتے، نہیں مانتے. کرناٹک کے سی ایم صاحب بول ڈالے اس کی پاس بھی نہیں آنا ہے ہم کو. کیرلا میں تو نام بھی نہیں اٹھانا، نام اٹھے تو جیل. ہمارا بھی نہیں آیا. ابھی جاگو، پہچانو. کسی کو بھی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ایک لیڈر والے لیڈر کو پیدا کر لو. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے تمام کاموں کو بنائے گا. جس کا اسمارٹ فون نہیں ہے، بڑا فون نہیں ہے، وہ لوگ دوسروں کے فون میں گوگل میں جا کے یونیفارم سول کوڈ بول کے ماریں گے آپ کو، تو گوگل میں آپ کو وہ فارم آئے گا. اس کے اندر جیسا ہمیں فارم فل اپ کر دینا، نیم، ایڈریس، سرنام، ایسا ویسا اس کے اندر میٹر آئے گا. اس کے بعد میں مسلم پرسن اللہ کا دیا ہوا میٹر ہوگا. پڑھنے والوں سے وہ میٹر اس میں ویسے ٹائپ کرنا، نہیں تو اس کو کاپی کر کے وہ جہاں فارم فل اپ کرنا رہتا ہے اس کے اوپر آپ کاپی پیسٹ کر دیں گے تو وہ میٹر پر وہاں آ جائے گا. نیچے سینڈ ورک آ جائے گا، سینڈ کرتے ہی فوراً لبیک کہہ کر چلا جائے گا میسج. لیکن اب اتنا بولنے کو بیٹھے سو تک ٹائم نہیں ہے ہمارا. مغرب سے پہلے تک کا ٹائم ہے. سورج ڈوب گیا، یہ بھی ڈوب جاتا. اب پھر کل کا نکلنے والا سورج کی تاریخ کیا بنتی، سیدھی بنتی، الٹی بنتی، ہم نہ معلوم نہیں. سیدھی بنانا بھی ہمارے ذمہ داری میں ہے، الٹی بنانا بھی ہمارے ذمہ داری میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.